بدنصیب تو وہ ہے جو قطع تعلقی بھی کرتا ہے دنیا والوں سے پیسے کی خاطر، نہ رشتہ داریوں کا خیال ہے، نہ اسے اپنے دوستوں کا خیال ہے، دین کی دعوت دینی ہے، ان کو اسلام کی طرف لانا ہے، ان کو خیر کی طرف لانا ہے، رشتہ داریاں توڑ ڈالتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، جبکہ حدیث میں آیا ہے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو تاکہ کوئی دین کی طرف آ جائے، تاکہ کوئی خیر کی طرف آ جائے۔ بدنصیب تو وہ ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، کتنا کھا لے گا، کتنا کچھ ہو جائے گا۔ بدنصیب تو وہ ہے جو غریبوں کو تنگ کرتا ہے، جو غریبوں کو پریشان کرتا ہے، ان کا جینا حرام کرتا ہے۔ بدنصیب تو وہ ہے جو اپنی بہن کا حق بھی کھا گیا، اپنی بہن کو تنگ کرتا ہے، اپنی بہن کو پریشان کرتا ہے، واپس گھر آنے پہ اس کو دکھی کرتا ہے، اپنی بہن کو اوپر زیادتی کرتا ہے، بہنوں کے حق کھا جاتا ہے۔ بدنصیب تو وہ ہے، وہ عورت بدنصیب ہے، وہ اللہ کی بندی بدنصیب ہے جو نماز نہیں پڑھتی، جو پردہ نہیں کرتی، جو اپنے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، جو کافروں کی مشابہت کرتی ہے، جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، وہ عورت بدنصیب ہے۔ بالوں کی کٹنگ کروائی جاتی ہے، وہ عورت بدنصیب ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کھیڑتی ہے، ابرو کے بال بناتی ہے، کبھی کوئی بہانہ بنا کے، کبھی کوئی، لعن اللہ، رب کی لعنت ان عورتوں پر ہے جو چہرے کے بال کھیڑتی ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے جو عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی، ان کا وجود نظر آئے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہیں۔ بدنصیب تو وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا، یا نساء، عورتوں میں جہنم دیکھ کے آیا، اکثر وہاں عورتیں تھیں، بے پردہ گھومتی ہیں، فحشی اور یانی کا ارتکاب کرتی ہیں، اللہ رب العزت کی مخالفتیں کرتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفتیں کرتی ہیں، اور نماز کے قریب تک نہیں آتی، اور نہ شکری کرتی ہیں، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے موت مجھے بھی آنی ہے، قبر میں میں نے بھی جانا ہے، اللہ کو جواب دینے ہیں۔ بدنصیب تو وہ خامد ہے، اس کی بیوی نیک ہے، نماز پڑھتی ہے، دین کے کام کرنا چاہتی ہے، خامد روک دیتا ہے، پردہ اس کو کرنے نہیں دیتا، نماز اس کو پڑھنے نہیں دیتا، خیر کی طرف اس کو آنے نہیں دیتا، گندی محفلوں میں لے کے جاتا ہے۔ بدنصیب وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کو، اپنی عورتوں کو خود گناہ پہ مجبور کرتا ہے، وہ مرد بدنصیب ہے۔ اور بدنصیب وہ اولاد بھی ہے جن کو والدین ملے ہیں، حدیث میں آتا ہے جن کو والدین ملے اور وہ اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرے، ان پر رب کی لعنت ہوتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے اوپر احسان نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ والدین کو گالیاں نکالتا ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان۔ کتنی ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، کتنی ماؤں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، کتنے بچے اپنی ماؤں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، باہر کام کرتا تھا ایک آدمی، پیچھے بیوی کا اور ماں کا جھگڑا ہوتا تھا، بیوی نے کہا واپس آ اور میرا فیصلہ کر، واپس آیا اور بیوی کہتی ہے اگر ماں کو گھر میں رکھنا ہے تو میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی۔ سردیوں کا موسم تھا، سردیوں کا۔ بدنصیب انسان نے کیا کیا، آدھی رات کو ماں کو دھکے مار مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اور صبح فجر کے بعد لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ تیرے گھر کے دروازے پہ تیری ماں مری پڑی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ ایسے بدنصیب بھی ہے، جبکہ ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اس ماں نے اتنے قرض اٹھائے ہیں، اس ماں نے اتنی خدمت اس کی کی ہے، ساری زندگی بدلہ چکاتا رہے تو کبھی بدلہ چکا نہ پائے۔ بدنصیب تو وہ ہے اس نے اپنے باپ کو دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ بھائی بتاتے ہیں ساری اولاد کٹھی ہو گئی، کہتی ہے ہمارے باپ نے کیا کما کے دیا ہمیں، لوگوں کے باپوں نے اتنا کمایا، ہمارے باپ نے کیا کمایا؟
اس نے کہا میں نے محنت بڑی کی، کوشش بڑی کی، مگر میرے پاس اتنا ہی میں کما سکا ہوں، اتنا ہی میرے مقدر میں تھا۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو کہتے ہیں ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے۔ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا ہے، رشتہ داروں کو بلایا کہ ہمارے بوڑھے باپ کو گھر سے لے جاؤ ورنہ ہم اس کو تھپڑ ماریں گے، اس کا برا حال کریں گے، بلکہ باپ کو تھپڑ مارے۔ رشتہ دار سارے اکٹھے ہو گئے، کون اس کو لے گا؟ جب اولاد نہیں رکھتی تو لوگ کیسے رکھیں گے؟ کوئی کہتا ہے تم لے جاؤ، کوئی کہتا ہے تم لے جاؤ، ابھی فیصلہ کر رہے ہیں۔ آسمان کے رب نے کہا تم میں سے کوئی نہیں اس کو لیتا جس کو میں لے لیتا ہوں۔ ملک الموت آ گیا، اس کی جان نکل گئی۔